میں کچھ ویڈیو آپ بھی دیکھتے ہوں گے، اتنا دل دکھتا ہے، کیا کریں، کچھ نہیں کر سکتے سوائے ڈپریشن کے، اور انہی ویڈیو کی بیس پر جو ہم کچھ نہیں کر سکتے وہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، تباہیاں۔ تو ورلڈ آرڈر، ویٹو آرڈر اور وہ ساری طاقتیں، مادی طاقتیں، جدید ایٹمی، جدید خلائی دفاعی سسٹم، آلات، یہ سب کچھ جدید سے جدید تر امریکہ کے پاس ہے، اور سب ملک اس کی تابعداری میں ہیں، یہاں تک کہ کوئی مسلم ملک اس سے نہیں لڑ سکتا، چین بھی نہیں لڑتا، کتنا طاقتور ہے، روس، سوویت یونین نہیں لڑتا، برطانیہ نہیں لڑتا، وہ طاقتور کے ساتھ، پہلوان کے ساتھ کون لڑے، سارے ادھر ادھر بٹ جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے مسلمانوں، اصلی سپر پاور کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ آپ تاریخ میں چلے جائیں، ہماری بات میں صحیح تاریخ سے سیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسری طرف نمرود، اکیلے کمزور ابراہیم، طاقتور نمرود، بہت سپر پاور تھی اس وقت نمرود، دنیا کے اکثر حصوں پہ اس کی بادشاہی، فوجیں، طاقت، اور اکیلے ابراہیم کو جب جگایا اللہ نے، اٹھایا اور حکم فرمایا ایک اللہ کی، اور مقابلہ اتنی بڑی طاقت سے، نمرود سے، جس کے پاس مادی طاقتیں ساری۔ آپ اینڈ دیکھیے، اینڈ قرآن سے دیکھیے، وہ نمرود کے ساتھ ایک مچھر کی ڈیوٹی لگا دی اللہ نے کہ تو نے اس سپر پاور کا جو مالک ہے، مادی سپر پاور اس کو کہتے ہیں، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نظام چلانے کے لیے اوپر نیچے کرتا ہے، یہ مادی طاقتیں ہیں، اصل محور مالک اللہ ہے، لیکن انہیں آزمایا جاتا ہے، ان کو طاقت دے کے پرکھا جاتا ہے، یہ نظام ہے۔ حدیث میں آتا ہے لنگڑا مچھر، یا ایک روایت میں ایک پر سے محروم چھوٹا مچھر، اس کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ یہ مادی سپر پاور کو ہلاک کرنا ہے۔ اس نے اپنا مشن پکڑا، فرعون نمرود کی ناک میں گھسا، دماغ میں بیٹھ گیا، اور وہاں اس نے، اللہ نے کہا کہ دماغ تیری خوراک ہے، کھائی جا، مستی پائی جا۔ اب مچھر واپس کب آئے، اس کو نرم نرم دماغ مل جائے، ہاں جی، یہاں دماغ کے لیے جاتے ہیں نا پائے والوں کے پاس، کھاد ڈال دو، دماغ ڈال دو۔ اب مچھر کو مفت کا دماغ مل گیا، اس سے بڑی طاقت کیا ہوگی؟ اور یہاں چین میں کئی ہمارے طلباء ہیں پرانے، وہ بتاتے ہیں کہ بندر کا دماغ بہت قیمتی ہے، چین کے کچھ علاقوں میں زندہ بندر پکڑتے ہیں، اس کا نا زندہ اوپر سے دماغ، وہ کسی جکڑن میں پکڑ کے اوپر سے زندہ بندر کا دماغ نکال کے، اچھلتا دماغ نیم فرائی کر کے پیش کر دیتے ہیں، بہت مہنگا۔ تو مچھر دماغ میں گھس گیا، نمرود کا دماغ کھا رہا ہے، اس کو اور کیا چاہیے؟ اور نمرود اس کا علاج سے محروم اور علاج میں ناکام ہو کر ایک ہی تجویز دی گئی سارے حکیموں نے، طبیبوں نے، کہ دماغ کو پھینٹی لگائی جائے، چھترول کی جائے، جب زور زور سے دماغ میں چھتر پڑیں گے تو مچھر جو ہے اس کو دھمک پہنچے گی، آرام سے بیٹھ جائے گا، دماغ کی کھرکھراہٹ، درد رک جائے گی۔ تو روایت میں آتا ہے ایک چھتر سے 100 ہزار چھتر سر میں روز مرواتا تھا، اور چھترول مار مار کے سر میں، اور کھا کھا کے مچھر لنگڑے نے دماغ اس کا، سپر پاور مادی کا بندہ بادشاہ نمرود، بادشاہی فینش۔ آگے چلتے رہو۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ کا کعبہ گرانے، ابرا، عیسائی بادشاہ، بڑے بڑے سپر ٹینک، اس وقت سپر ٹینک ہاتھی تھے، اپنے اپنے دور کا اسلحہ بھائی، ہمارے بڑے چاقو رکھ کے سمجھتے تھے کہ ہم نے ایٹم بم رکھا ہوا ہے،
ہم بہت چھوٹے تھے، ایک بزرگ کہتے تھے میرے پاس ایٹم بم ہے، چاقو نکالتے ایسے کھولتے، کبھی مسواک بنا رہے ہیں، کبھی نیبو کاٹ رہے ہیں، کبھی خربوزہ کاٹ رہے ہیں، کبھی کچھ، اور دشمن آ جائے تو نکال کے سیدھا کر دیتے ہیں۔ کبھی چاقو بڑی طاقت تھی، ہاں جی، اس سے پیچھے چلے جاؤ، ڈنڈا بڑی طاقت تھی، اس سے پیچھے بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس وقت سورت فیل کے مطابق سپر ٹینک تھے ہاتھی، اور عربی لوگ تو ہاتھی سے بھاگتے تھے۔ خانہ کعبے پر چڑھائی کے لیے ہزاروں ہاتھی اور پیشاور جرنیل لے کر کعبہ گرانے گیا۔ اللہ نے ابابیل، چھوٹے پرندے، چھوٹے چھوٹے پرندے، ابابیل چڑیا سے بھی چھوٹے، انہیں حکم دیا کہ اس سپر پاور کو ملیامیٹ کرو۔ اور آپ حیران ہوں گے، وہ چھوٹے ابابیل جو چڑیا سے بھی چھوٹے ہیں، انہوں نے نہیں مارا وہ ہاتھی سمیت جرنل فوجی کو، ہزاروں ہاتھی اوپر فوج جو لوہے میں بند، ابابیلوں نے نہیں۔ ابابیلوں کی چونچوں میں چھوٹی چھوٹی دانے جیسے باجرے کا دانہ ہے وہ تھا، اوپر آتے تھے سر کے اوپر، وہ باجرہ نما دانہ گراتے تھے، فوجی کے دماغ سے گزر کر وہ ایٹم بم کی طرح پورے ہاتھی کے نیچے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، وہ فوجی اتنا بڑا ہاتھی بھی ایسے ہو جاتا جیسے کھایا ہوا بھوس۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سپر پاور ہے۔ کون ہے وہ؟ دیکھو کیا کہا ہے، چھوٹی ابابیلوں کو پتہ نہیں منہ میں کیا چیز دی، ہزاروں فوجی ہاتھیوں سمیت پھس، وہ ایٹم بم۔ وہ فرعون بھی بڑا زور لگاتا تھا، میں خدا ہوں، جب سمجھایا گیا اس نے کہا نا یہ وہ امید، میں بھی زندہ کرتا ہوں، موت دیتا ہوں، بہت ستایا، بہت سمجھایا، مگر وہ بھی سپر پاور تھا۔ اور جب مرنے لگا، دریا برد پانی میں غرق ہو رہا ہے، 70,000 یا 40,000 اپنے جرنیلوں کے ساتھ۔ پھر جب فرشتے نظر آتے ہیں، اب مجھے بچا لو، اللہ فرمایا اس کے منہ میں ریت ڈھونسو۔ اب یہ فرشتے موت کے دیکھ، وہ بھی سپر پاور، غرق کیا پانی میں۔ اور یہ آگے چلتے جاؤ، کبھی وہ کیسر و کسرا بڑی سپر پاور تھی، بہت سپر پاور کیسر و کسرا۔ تاریخ آپ اگر سمجھتے ہیں، روم، فارس، اس کے بعد سوویت یونین بھی، چلو آپ اس کی بعد میں بات کر دیں، روم، فارس، کیسر و کسرا بڑی طاقتور سپر مادی طاقتیں۔ اللہ تعالی نے اونٹ بانوں کو اٹھایا، چند اونٹ بان جنہیں لڑنا بھی نہیں آتا، ان کو اٹھایا اور ان کے ذریعے یہ سپر پاور کیسر و کسلا تباہ و برباد کر دی۔ اتنا سونا قیمتی ان سے سنبھالا نہیں جا رہا کہ یہ کہاں رکھیں۔ اور پھر سپر پاور فینش کن لوگوں کے ہاتھے؟ چند اونٹ چرانے والوں کے ہاتھوں سے کیسر و کسرا فینش، طاقتور۔ یہ سوویت یونین آ گئی جسے ہم روس کہتے ہیں، بڑی اس کے اندر ریاستیں تھیں، یہ لیبیا بھی ان کی ریاست تھی، اور اس کے علاوہ شام، اردن، لبنان یہ اس کے اندر تھیں، یہاں تک کہ یہ افغانستان اور یہ کتنے علاقے تقریباً 31 سے قریب ریاستوں پر محیط، جدید اسلحے سے مسلح۔ اسے ریچ کہا جاتا تھا، سرخ ریچ، یعنی جہاں جاتے تھے کھا جاتے تھے اس علاقے کے لوگوں کو۔ اس سے دنیا ڈرتی تھی، امریکہ ڈرتا تھا، مگر اللہ رب العزت نے چند لوگوں کے ہاتھے اسے ایسا شکست خوردہ کیا کہ وہ سپر پاور سوویت یونین ٹکڑے ٹکڑے۔ برطانیہ کا بڑا راج تھا، بہت کھیل کھیلے برطانیہ نے۔ یہ خانہ کعبہ جہاں ہے سعودی عرب کو بنانے میں برطانیہ کا ہاتھ ہے، اسرائیل کے بنانے میں برطانیہ کا، یہ سب ان کے اندر علاقے تھے۔ جب خلافت توڑی تو یہ سارا عرب اور عجم، یہ برطانیہ 100 سال حکومت کر گیا، ہم پر بھی، سعودی عرب پر بھی، عربی ملکوں پر بھی۔ یہ گونجتا رہا،
یہ بڑی سپر پاور تھے. 2-4 ان کے فوجی ہوتے، باقی ہمارے فوجی سارے، آگے آگے 2 جرنیل ان کے، نیچے 10,000 لاکھ بندہ ہمارے مزدور. اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں، اپنے ہی فوجی تھے، اپنوں کو مار رہے تھے. 100 سال یہ کھیل چلا. اور ہر ملک میں 2-4 جرنیل ہوتے اور نیچے ساری فوج اسی ملک کی، اسی قوم کو مروانے کے لیے استعمال ہوتی. اور یہ آج کل چل رہا ہے آج تک. اب امریکہ بہادر ہے جس کے پاس ویٹو پاور، جدید آلات. آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں امریکہ کی طاقتیں شروع ہو جاتی ہیں. اور ہمارے بچے امریکہ کے جادو، امریکہ کی ریسرچ میں، امریکہ کی سحر میں اتنے مبتلا ہیں. کئی تو میں جانتا ہوں جنہوں نے کروڑوں روپے کی اپنی سب پراپرٹی بیچ دی کہ کسی طرح امریکہ چلے جائیں. امریکہ سٹیٹس نام لینے کے لیے نسلیں جائیدادیں بیچ دی. اور امریکہ میں ریسرچ، امریکہ میں ساری طاقتیں، جدید آلات حربی. اس لیے اس وقت مادی سپر پاور امریکہ ہے، لیکن حقیقی سپر پاور کون ہے؟ پیچھے میں نے باتیں سنائی ہیں، وہ مچھر کی بات، وہ ابابیل کی بات، وہ پانی میں ڈوبنے کی بات، وہ چھوٹے چھوٹے کسانوں اور اونٹ چرانے والوں سے بڑی بڑی ریاستیں گرانے کی بات. اور اب بھی اس کا زوال ہونے والا ہے. آپ حیران ہوں گے. میں سمجھتا ہوں امریکہ پوری دنیا سے کیا لڑے گا، ایران پوری دنیا سے لڑ رہا ہے. اس کے 4 چفیرے سارے امریکی اڈے ہیں، امریکی جگہ ہیں. قطر امریکہ کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے. UAE مسلمانوں کا نہیں ہے، امریکہ کا ہے. سعودی عرب مسلمانوں کا نہیں ہے. لبنان، شام، ایران، مصر نہیں ہے. پاکستان بھی مسلمانوں کا اس وقت دنیا میں صرف 1 کنٹری ہے، ایک ملک. مسلمانوں کا 1 کنٹری، صرف ایک ملک دنیا میں. وہ ایک ملک کون سا ہے؟ ایران. میں کہتا ہوں سلوٹ کرنے کو دل کرتا ہے. اپنے بادشاہ، اپنے جرنیل، اپنی عورتیں، اپنے بچے سامنے وہ بمباری سے، حملوں سے ہلاک ہوئے، مگر دل شکستہ نہیں ہو رہے. اس وقت دنیا بھر میں صرف ایک ہی اسلامی ملک ہے، وہ ہے ایران. باقی کوئی اسلامی ملک نہیں. ہاں ان ملکوں میں مسلمان رہتے ہیں، یہ انکار نہیں کر سکتے. پاکستان میں مسلمان رہتے ہیں، سعودی عرب میں ہیں، دبئی میں ہیں. یہ اسلامی ملکوں کو جو ہم نام لیتے ہیں وہاں واقعی اسلامی بندے کچھ رہتے ہیں، لیکن اسلامی ملک نہیں ہے، مسلمانوں کے ملک نہیں ہے. امریکہ کے ہیں، اسرائیل کے ہیں اور مادی سپر پاور کے ہیں یہ. اب دیکھیے اس کمزور اور جدید حربی آلات اتنے بھی نہیں، اور چاروں طرف اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں. وہ چاروں طرف اپنے ہی ملک، اپنے ہی مسلمان. اس کے باوجود شہداء سے بھرا ہوا ایران ڈٹا رہا. آخر اس نے کچھ نہ کچھ اپنا منوایا کہ خوددار اگر مسلمان دنیا میں کوئی ریاست ہے تو وہ ایران ہے. آخری بات ختم ہونے لگی ہے. یاد رکھو یہ میں نے جو سپر پاور اللہ ہے، اور ہم اسی عقیدے پر بیٹھ جائیں، جدید ریسرچ آلات، جدید تیاری، جنگی حکمت عملی نہ کریں، یہ زیادتی ہے. کیونکہ قرآن میں نے کہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْرِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. تیاری کرو کافروں کے مقابلے میں، اللہ کا دشمن اور تمہارا دشمن سانجا ہے. تیاری رکھو، جدید سے جدید آلات تیار کرو، جدید سے جدید میزائل. اور بہت ساری حدیثیں ہیں، فرمایا تلواروں کے سائے میں جنت ہے. شہادت مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. مومن کا ورثہ جہاد ہے، اور جہاد جدید آلات کے ذریعے ہی ممکن ہے. اپنی جد و جہد کو آگے بڑھاؤ، اپنی ریسرچ کو کافروں سے آگے لے جاؤ، اپنے آلات، اپنی حربی مسائل، اپنی تکنیک آگے بڑھاؤ. یہ ہمیں حکم ہے. کوشش، جد و جہد، جہاد کرتے جاؤ.
اور پھر اللہ کی مدد کا انتظار کرو. پھر یہ معرکہ حق و باطل جب بپا ہوگا پھر اللہ کی مدد کی منتظر ہو سکیں گے. لیکن ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے فرد منتظر فردہ ہیں، اس طرح ہمارا نظام چلنے والا نہیں. کچھ کرو گے تو بھرو گے، اٹھو گے جیو گے، سر اٹھا کے تو چلو گے، ورنہ ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے جو حال دیکھ رہے ہو ہماری سوائے تباہی کے کوئی اور امکانات نہیں. جہاد مطلوب مقصود مومن نہ مال